لیکن ان میں سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہے، جس کو آپ گنگناتے رہتے ہیں، راکبن، ماشین، قائدن، مستجین، کس ذکر سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں؟ جہاں تک کہ ذکر کا سوال ہے، ذکر اور دعا. تو آئیے ڈاکٹر صاحب کی مجلس میں بیٹھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و مستمعین، اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ اللہ رب الرحمن آپ کے لیے خیر و برکت کے سارے دروازے کھول دے. ذکر میں بہت زیادہ طاقت ہے، ذکر میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور ذکر یہ انقلاب کا نام ہے. ذکر انسان کرے اور اگر سمجھ کر کرے تو عقیدے سدھرتے ہیں، اخلاقیات بہتر ہوتی ہیں، اور انسان کو طمانینت اور روحانیت کے سب خزانے ملتے ہیں. میری زندگی میں گاہے گاہے کوشش رہی ہے کہ جب بھی میں بڑی شخصیات سے ملاقات کرتا رہا ہوں، سر دست میں ان سے یہ سوال ضرور کرتا رہا ہوں کہ آپ اذکار میں سے کون سا ذکر ہے جس کو سب سے زیادہ توجہ اور محبت دیتے ہیں اور آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو کافی کبار مشائخ نے اس بارے میں بڑے بڑے پیارے اذکار بتائے جو سارے مسنون تھے. تو آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ ترجمان اسلام حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کا ذکر خیر کریں گے. ان دنوں ان کو بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. ملاقات تو پہلے بھی رہی، حرم میں بھی رہی، اور ہم آپ کی خدمات کے معترف ہیں. میں ہی معترف نہیں ہوں، جس بندے کے دل میں رتی ایمان ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی خدمات کا انکار نہیں کرتا. کیسے ہندوؤں کو ان کی وجہ سے اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، کیسے مسیحیوں کو انہوں نے لاجواب کیا، اور بلا مبالغہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی سعادت ہے. اس صدی میں یہ سعادت شاید کہ کسی دوسرے مسلمان کے حصے میں نہیں آئی. اور میں پوری دنیا اور پوری امہ کے علماء کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ آپ کو آپ کا مسلک مبارک ہو، منہج مبارک ہو، تنظیم مبارک ہو، جماعت مبارک ہو، لیکن چھوٹی چھوٹی فقہیات کو لے کر اور اختلافی باتوں کو لے کر کسی عظیم انسان کی شخصیت اور اس کی خدمات کا سرے سے انکار نہ کیا کریں. یہ بھی ایک بہت بڑا شیطانی دجل اور فریب ہے. تو بہر صورت ڈاکٹر صاحب محسن اسلام ہیں، اور جس انداز سے انہوں نے اسلام کا دفاع کیا اور کفر کے تمام جو دلائل تھے ان کو توڑا، یہ سعادت اللہ تبارک و تعالی نے آپ ہی کو نصیب فرمائی ہے. میری دعا ہے کہ رب الرحمن آپ کو شان اور مقام والی اعلیٰ و عرفہ زندگی عطا فرمائے. چونکہ ان دنوں کافی قریب سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھنے کا موقع ملا، تو میں نے آپ میں دو چیزیں دیکھی ہیں جو طلبہ اور جو میرے علماء بھائی میرا یہ کلپ سنیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں اور یہ دونوں خوبیاں ان کے لیے مشعل راہ ہیں. سب سے پہلی بات، میں نے حد درجہ متواضع انسان پایا، عاجزی و انکساری، درویشیوں اور سادگی کا میں نے پیکر پایا. اس قدر بلندی کو چھونے والا بلا مبالغہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، لیکن لباس میں سادگی، خوراک میں سادگی، لہجے میں سادگی، اور طور اتوار طریقوں میں سادگی. وہی بات رسول اللہ کی مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ آج یہ جو ہمارے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں بلند ہے ڈاکٹر صاحب، اس کی وجہ یہی ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ. تکلفات سے، تکبر سے، دروازے بند کرنے سے اور خام خواہ کے رکھ رکھاؤ سے دلوں میں عزتیں نہیں بیٹھتی. اگر آپ دلوں میں بلندی چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے تواضع اختیار کریں، تکلف سے باہر نکلیں، تکبر سے باہر نکلیں، عاجزی اختیار کریں، انکساری کے پیکر بنیں، درویشی اور سادگی کو اختیار کریں. اور دوسری بات جو میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، اسلام کی محبت میں نے آپ کے دل میں بڑی موزن دیکھی. میرے ساتھ کچھ مہمان تھے ایک میٹنگ میں، ان کے ساتھ تو وہ گھر آنے کی دعوت دے رہے تھے، اور ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے بھائی ہم جائیں گے، ہم تو وہاں جاتے ہیں جہاں اسلام کا بہت زیادہ فائدہ ہو. ہم نے تو اسلام کا فائدہ دیکھنا ہے، ہم کو کھانے پینے کے لیے تھوڑے آئے. اگر تو مجھے آپ کھانے پینے کی دعوت دے رہے ہیں پھر تو میں نہیں آؤں گا. ہم تو اسلام کے لیے جاتے ہیں جہاں اسلام کا زیادہ فائدہ ہو. کھانا پینا تو کوئی زندگی نہیں ہے. تو اسلام کی بہت زیادہ محبت میں نے آپ کے دل میں دیکھی ہے. تو آپ بھی کوشش کریں اسلام کی محبت کا لیول بڑھائیں
اور وہاں اپنی انرجی جو ہے وہ صرف کریں جہاں اسلام کا فائدہ ہو. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ آپ آپس میں گتھم گتھا نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کو ذلیل نہ کریں، آپس میں ایک دوسرے کو بچھاڑنا یہ کوئی عزت نہیں ہے. اسلام کو سب سے زیادہ نقصان ہی اس ہماری اچھی حرکت نے پہنچایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دن رات ذلیل کرتے ہیں. نئے دن میں نیا منصوبہ ہوتا ہے کہ اپنے کو کیسے گرانا ہے، اس کو ڈی گریڈ کیسے کرنا ہے. تو اسلام کی محبت پیدا کریں اور اپنے کسی مسلمان قائد لیڈر بھائی کے بارے میں اختلاف بھی ہے تو تھوڑا سا ذرا وسیع کریں، دعا کریں، خیر کے معاملے کھولیں. تو ڈاکٹر صاحب سے جب ہم نے اذکار کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں، جن میں سب سے اہم بات انہوں نے ہمیں یہ بتائی کہ جن جن مواقع کی جو دعائیں ہیں نا وہ پڑھنی چاہیے. یہ انسان کے لیے ویپن ہے، ہتھیار ہے. شیطان کبھی کامیاب نہیں ہوتا اگر انسان ان مواقع کی دعائیں پڑھتا رہے جو دعائیں رسول اللہ نے بیان کی ہیں. پھر بالخصوص آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا ذکر کیا. تو آئیے جو مجلس ڈاکٹر صاحب سے رہی ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا کلپ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. باقی کلپس انشاءاللہ وہ بھی ہم پیش کرتے رہیں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو ذکر فکر اور کردار والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور حضرت ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے مزید نافع بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہود کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. تو آئیے ڈاکٹر صاحب کی مجلس میں بیٹھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، ایمان اور توفیق والی لمبی زندگی عطا فرمائے. رفع اللہ عزیزہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی خیر سے نوازے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے ایک بات سیکھنا چاہیں گے کہ اذکار میں بڑی خیر ہے، عقیدہ ہے، طمانینت ہے، روحانیت ہے. تو اذکار کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافی خدمت کا موقع بھی دیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کی نظر ایسا ذکر کریں جو آپ بڑے شوق سے کرتے ہیں. ویسے تو قرآنی اذکار ہیں، قرآنی دعائیں ہیں، نبوی اذکار ہیں، مسنون اذکار ہیں اور سب کے فوائد ہیں اور سب خیر والے ہیں. لیکن ان میں سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہے جس کو آپ گنگناتے رہتے ہیں، راکباً، ماشیاً، قائداً، مستجیاً، کس ذکر سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں؟ جہاں تک کہ ذکر کا سوال ہے، ذکر اور دعا ایک مومن کا ویپن ہے. دعا از دا ویپن آف بلیور. اللہ اور ہر موقع پہ اللہ الگ دعا رہتی ہے. ایک یونیورسل دعا تو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار، وہ یونیورسل دعا ہے. لیکن ہر موقع کے پہلے ایک خصوصاً دعا ہوتی ہے. مثال کے طور پہ تقریر کے پہلے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں رب اشرح صدری، تو یہ تقریر کے پہلے. اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مسنون دعا ہے نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں صلاح کے بعد، یا کچھ مسنون دعا ہے جو عرفات کے مہینے میں یوم العرفہ پہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، عید القدر میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو ہر دعا کا حدیث طریقے صحیح حدیث اور جو قرآن میں ذکر آتا ہے کہ ہر دعا کا ایک وقت ہوتا ہے. اللہ جو یونیورسل دعا، تو ہر دعا کا جو وقت ہوتا ہے اس ٹائم اگر آپ کہیں گے تو وہ بیسٹ ہوتا ہے، اس کا افیکٹ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر